अस्सलाम वालेकुम। आज एक अजीब सा वाक़या देखा। कराची के एक बहुत ही मोतबर इलाके के अंदर एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल का सामना था। दोपहर का टाइम था और ट्रैफिक सिग्नल लाल हुआ था। ऐसे मौके पे मैंने देखा कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में, चमकती हुई गाड़ियों में तालीम याफ्ता लोग, आला तालीम याफ्ता लोग, ज़र्क वर्क कपड़ों में बैठे लोग सिग्नल तोड़ के निकल जाते हैं। बड़ी कॉमन सी बात है, बहुत आम सी बात है कराची जैसे शहर में कि ट्रैफिक की पासदारी और कवानीन को ना फॉलो करना, इट्स अ वेरी यूजुअल थिंग, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग हियर। बट द शॉकिंग थिंग जिसने मुझे वाकई शॉक में डाल दिया वो ये कि उसी लम्हे में मैंने देखा कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि एक टूटी फूटी सी बस वो उस लाल सिग्नल के ऊपर रुक जाती है। मैंने इतराफ में नज़र दौड़ाई क्योंकि मैं रुका हुआ खड़ा था। मैंने देखा शायद कोई पुलिस वाला कोई खड़ा हुआ है जिसकी वजह से इस ड्राइवर ने रोक ली है बस को। ऐसा कुछ भी नहीं था, दूर दूर तक पुलिस का नामो निशान भी नहीं था। और ऐसे में वो अनपढ़ जाहिल गंवार जिसको दुनियावी तालीम, MBA, MSc, PhD कुछ नहीं है, वो इन सारे लोगों पे शपथ ले गया जिनके पास बड़ी बड़ी और आला तालीम की डिग्रियां मौजूद थी। मेरा सवाल है यहाँ पे आपसे, अक्सर स्टूडेंट्स, अक्सर प्रोफेशनल्स मेरे पास आते हैं कि जी हम जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं उनसे पूछते हैं कि कभी कोई लीडरशिप क्वालिटी या कोई ऐसी चीज़ आपने डेमोन्स्ट्रेट की हो। तो मैं उनको अक्सर ये बात कहता हूँ, पूछता हूँ उनसे कि जब आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होते हैं, आप अकेले खड़े हैं, आपने एक बात नोट की होगी कि व्हेन यू आर देयर और आपने देखा कि एक गाड़ी लाल सिग्नल होने के बावजूद, लाल बत्ती के बावजूद वो निकलती है, वो जैसे ही निकलती है पीछे से 2-4 गाड़ियाँ और निकल जाती हैं। लीडरशिप क्वालिटी की यहाँ पे किस तरह मैं ताल्लुक क्रिएट कर रहा हूँ कि आपने क्या किया, आप रुक गए वहाँ पे, और आप जब रुके तो आपकी देखा देखी और भी बहुत से लोग रुक गए। आप निकले, बहुत से लोगों को शय मिली, वो भी आपके पीछे पीछे निकल गए। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन ये आपके एटीट्यूड, आपकी तरबियत, आपकी सोच की अक्कासी करती है। लोगों को ये बात हम लोगों को नहीं समझ में आती। उसका जवाब ये दिया जाता है कि यार अभी तो कोई भी नहीं है ना रोड पे, कोई पुलिस वाला भी नहीं है, आगे से कोई रोड पे दूसरी गाड़ी भी नहीं आ रही, रोड पे कोई शख्स भी नहीं है, तो फिर क्या ज़रूरत है। यूरोप में ऐसा नहीं है। ठीक है, हम ये मानते हैं बात कि यूरोप में इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं और कैमरे लगे होने का मतलब है कि आपको तस्वीर खींचेगी, घर पे आपकी तस्वीर के साथ, आपकी गाड़ी के नंबर के साथ चालान पहुँचा दिया जाएगा। यहाँ पे तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन मेरा सवाल है यहाँ पे कि तालीम लेके, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेके, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के अंदर, कॉर्पोरेट्स के अंदर बड़े बड़े मैनेजर्स और डायरेक्टर्स और पता नहीं क्या क्या बन के, अगर आप में इतनी सेंस नहीं है कि जब लाल हुई भी है सिग्नल की बत्ती तो आपने रुकना है। मेरे नज़दीक वो जो बस वाला था वो इन सब पे शपथ ले गया, बिल्कुल शपथ ले गया। लेकिन चूंकि वो बस वाला था और चूंकि वो एक अनपढ़ आदमी था, क्योंकि उसके पास वो सूटेड बूटेड कपड़े और वो सारी चीज़ें नहीं थी, तो इसलिए उसकी कोई अहमियत नहीं है। ख़वातीनो हज़रात, माशरा, कौमें इन्हीं लोगों से बनती हैं। ये जो ऊपर के चंद एक लोग होते हैं ये इन्फ्लुएंस ज़रूर डालते हैं, और ऐसा शख्स जो कि इस तरीके के एटीट्यूड के साथ चल रहा है, जिसको कानून का कोई पासदारी, कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे यार। वो क्या तालीम, वो क्या नर्चरिंग देगा अपने बच्चों को, वो बच्चे क्या सीखेंगे, वो बच्चे आगे जाके क्या डेवलपमेंट में, क्या अच्छा शहरी बनना तो दूर की बात, अच्छा इंसान नहीं बन सकते। लोग कहेंगे बड़ी छोटी सी बात है, मैं नहीं मानता ये छोटी सी बात नहीं है, ये बिल्कुल छोटी सी बात नहीं है। ये आपके एटीट्यूड, आपकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ के बारे में बताती है कि आप कितने सिंसियर हैं। आप कहें नहीं मैं बड़ा प्रोफेशनल आदमी हूँ, मुझे जो काम दे दिया मैं बड़ी ऑनेस्टी के साथ करता हूँ, टू हेल विद इट, दिस इज नॉट ऑनेस्टी। आप जो इस वक्त ऑनेस्टी से नहीं काम कर रहे तो आप वहाँ पे क्या ऑनेस्टी से काम करेंगे। और ये वही लोग होते हैं ख़वातीन और हज़रात जो तब काम करते हैं जब बॉस आसपास होता है। बॉस चला गया, इन्होंने जाके सुट्टे मारने, इन्होंने जाके तफरियाँ यारियाँ करनी है, और इसमें कोई बुराई नहीं कह रहा क्योंकि मेजॉरिटी यही कर रही होती है। इसलिए पाकिस्तान कहाँ खड़ा है आज, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ मैं, जनरलाइज कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई ऐसा है, इसलिए मैंने लफ्ज़ मेजॉरिटी का इस्तेमाल किया। जब आप ऐसी सिचुएशन के अंदर अपनी नर्चरिंग और अपनी तरबियत की अक्कासी और आपकी तालीम और तरबियत को आप दिखा नहीं पा रहे, तो आप क्या डेमोन्स्ट्रेट करेंगे जब आप कल एक सीनियर पोजीशन पे पहुंचते हैं किसी कंपनी के अंदर। आपकी लीडरशिप के अंदर कोई क्या पनपेगा, क्या डेवलप होगा, क्या नर्चर होगा। चले बाकियों को भी जाने दीजिए, हमारे अपनी जो औलादें हैं, हमारे आसपास जो छोटे बच्चे और जो छोटे बहन भाई हैं या जो ख़ानदान के दूसरे लोग हैं, जो दोस्त अहबाब हैं, वो क्या सीखेंगे।
لیکن ہاں ہم ایک چیز میں بہت آگے ہیں کہ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ تمہاری غلطی ہے، میری غلطی نہیں تھی. اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، یہ تو میں نے ایک بہت چھوٹی سی بات اٹھائی ہے اور میں نے اپنا آج کا شو ہی اس کے اوپر کر دیا. کیوں؟ کیونکہ مجھے اتنا اچھا لگا کہ دیکھو یار، یہ بس والا ہو کے جو کہ بیچارہ نرا ان پڑھ جاہل ہے، اس تک کو پتا ہے کہ سگنل جب لال ہوتا ہے تو یو مسٹ اسٹاپ، یو مسٹ اسٹاپ، یو مسٹ کم ٹو اسٹیشن. آپ نے اسٹیشنری ہوتا ہے نا، آپ نے رک جانا ہے. تعلیم بھی نہیں بگاڑ پائی آپ کا کچھ، میرا کچھ. کوئی جب تعلیم اور یہ باہر کی ڈگریاں اور یہ بڑی بڑی کوالیفیکیشنز اور انگریزی میں بات چیت کرنا اور لیکچرز دینا اور بڑے بڑے بزنسز چلانا، تو آپ کا جو اپنی فلسفی آف لائف ہے وہی آلٹرڈ ہوئی ہوئی ہے، وہی آنیسٹی کے اوپر بیس نہیں کر رہی ہے. آپ جب کل کسی سے بات کرنے جاتے ہیں تو آپ کی جو شخصیت ہے، جو آپ کی پرسنالٹی ہے، جو آپ کے پرسنل ٹریٹس ہیں، اس کے اندر آنیسٹی تو بھاڑ میں گئی جی، وہ تو تیلے میں چلی گئی، وہ تو ہے ہی نہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہے تو پھر آنیسٹی تو وہ کہتے ہیں نا کہ آنیسٹی تب آپ نے ڈیمونسٹریٹ کرنی ہے جب کوئی نہیں دیکھ رہا. اور ہم ایسے مسلم، ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ ہمیں تو کوئی مستقبل دیکھ رہا ہے. تو میں اگر آنیسٹی سے کام تب کروں جب میں کسی کی سپرویژن میں ہوں، تو پھر وہ آنیسٹی تھوڑی ہے، پھر تو وہ میں ایک طرح سے میں وہ کر رہا ہوں بزنس ٹرانزیکشن، کہ میں اچھا بن کے دکھاؤں گا. میں ہوں نہیں، میں اچھا بن کے دکھاؤں گا یا میں پریٹینڈ کروں گا کہ میں اچھا ہوں تاکہ مجھے اپریزل اچھا ہو، تاکہ مجھے آگے سے میرے باسز کہیں کہ کتنا اچھا انسان ہے اور یہ اور وہ. تو وہ تو فیکری ہے ساری، وہ تو سب فیکری ہے. کیونکہ جب آپ تب کوالٹی آف ورک نہیں کر سکتے جب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو پھر تو آپ کوالٹی پروڈیوس ہی نہیں کر رہے، پھر تو آپ پریٹینشیس ورک پروڈیوس کر رہے ہیں، پھر تو آپ پریٹینشیس ورک کر رہے ہیں، پریٹینڈ کر رہے ہیں. در حقیقت میں وہ کوالٹی نہیں دے رہے ہیں آپ. یہ چھوٹی سی بات ضرور تھی، لیکن دوپہر میں یہ واقعہ میں نے دیکھا ہے اور میں تب سے سوچے جا رہا تھا کہ یار اس بندے نے کیا، اس کو کیا تعلیم، کیا اس کو سکھایا گیا ہے، اس کے ماں باپ نے کیا سکھایا ہوگا اس کو. وہ کہتے ہیں واقعی ہیرے جو ہیں نا وہ کبھی کبھی مطلب کہاں ملتے ہیں. اب میں کیا بتاؤں، کیچڑ میں کھلتا ہے کمل کا پھول، کیچڑ میں. اور وہ کیچڑ میں پڑا ہوا. میں آپ کو یہ آج بتا رہا ہوں، پتہ نہیں یہ ویڈیو وہ دیکھے یا نہ دیکھے، وہ شخص کبھی اس کی نظر سے گزرے نہ گزرے، لیکن ہیٹس آف، میں سلام پیش کرتا ہوں اس بندے کو، سلام پیش کرتا ہوں اس کے والدین کو، اس کے اپنے جو the way he actually acted, the way he demonstrated. It's a very small thing, لیکن for me یہ small چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. تو اگر کبھی اس کا موقع لگا، اس نے کبھی یہ ویڈیو دیکھی، تو بھائی ہیٹس آف ٹو یو. وہ چھوٹی سی میری بستی W21 یا W22، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا، گورا قبرستان کے بالکل سامنے جو اسٹاپ آتا ہے، وہ جو آپ کا پیٹرول اسٹیشن، اس سے پہلے، یہ وہاں کی بات کر رہا ہوں میں، جہاں پہ اکثر لوگ نہیں رکتے. یہ بندہ رکا تھا. کیا نرچرنگ تھی یار، کیا اس بندے نے سیکھا ہے جو ہم جیسے کئی ڈگری والوں کو اسے پیچھے چھوڑ دیا. اور یہ وہاں رہے گا نہیں زیادہ عرصہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بہت جلدی وہاں سے اس کی ترقی ہوگی، اینڈ دس گائے از گونا موو سم ویئر. کیونکہ جو شخص تب کام کر رہا ہے جب اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ توڑ دیتا. بس والے اسے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، آپ بس کے ڈرائیور سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ لیکن وہ شخص کوالٹی کا کام کر رہا تھا. دیز آر دا پیپل دیٹ پاکستان نیڈس مور. یہ لوگ چاہیے پاکستان، جو پاکستان کو وہاں لے جائیں جہاں پاکستان نے جانا تھا یا جا سکتا تھا. اگلی بات، ایک بہت ضروری بات، میں نے کل ایک پوسٹ لگائی، اس پوسٹ کے اوپر میں نے لکھا کہ فری کورس ملے گا، اس کے ساتھ ایک کیچ کا لفظ بھی یوز کیا اور ساتھ میں یہ بھی بتایا، پوری لکھی بھی کہانی کہ if you buy one course then the signature communications course is gonna be free of charge. اتنے میسیجز آ رہے ہیں اور جب میں ان کو یہ بتا رہا ہوں تو they are in shock. اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک سٹوری، ایک واقعہ سناتا ہوں. بہت مشہور ہے، سب نے سنا ہوگا، لیکن اگر نہیں سنا تو سن لیجیے. ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے دنیا کی، اس نے کہا جی ہمارا انٹرنس ٹیسٹ ہوگا. سب پہنچ گیا انٹرنس ٹیسٹ پہ. انہوں نے ٹیسٹ سے پہلے کہا کہ یہ ٹیسٹ فقط 90 سیکنڈ کا ہے، مطلب 1.5 منٹ کا، اور آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ یو ایکچولی پرفارم دا ٹیسٹ. وہ ٹیسٹ کا پیپر سامنے آتا ہے، اس کے اوپر کوئی 50 الفاظ وہ لکھے ہوئے کوشچنس، 50 کوشچنس لکھے ہوئے 1.5 منٹ میں، یعنی کہ 90 سیکنڈس میں کرنا ہے. ہاؤ دا ہیل ایم آئی گونا ڈو دیٹ؟ اور ہوتا کیا ہے کہ آپ کا وہ جو پیپر ہے وہ آتا ہے، یہ کوئی 400 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ ودن 30 یا 40 سیکنڈس پیپر اس کو دیتا ہے انویجیلیٹر کو اور چلا جاتا ہے. وہ 400 اسٹوڈنٹس میں سے ایک جو ہے وہ پاس ہوتا ہے، باقی سارے فیل ہو جاتے ہیں. باقی سارے فیل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس پیپر کے اینڈ میں جو آخری کوشچن ہے، وہ سیکنڈ لاسٹ کوشچن کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ آفٹر ریڈنگ دی انٹائر پیپر
put the name on the paper and leave the room. باقی سب لگ گئے دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑ اس کو فل کرنے میں. وہ بندہ اس نے پورا پڑھا, آخر میں دیکھا, اس نے کہا ہاں یہ بات تھی, اس نے اپنا نام لکھا, انویجیلیٹر کو دیا, باہر نکلا, رزلٹ آیا, he was in, everyone was out. مجھے نہیں پتا اس میں کتنی صداقت ہے کہ نہیں, لیکن یہ میں نے کئی دفعہ سنا ہے اور پڑھا بھی ہے. وہ کس یونیورسٹی کا ہے, میں ابھی اس کا نام کیا لوں, دنیا جانتی ہے اس یونیورسٹی کو. تو ہمارے یہاں پڑھنے کا اور سمجھنے کا وہ بھی رجحان نہیں ہے. قانون کی پاسداری تو گئی بھاڑ میں. یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہماری شخصیت کا حصہ بنتی ہیں, اور ہماری شخصیت کے حصے کے اندر ہماری زندگی کا جو بھی اب اس وقت زندگی میں آپ جہاں بھی ہیں نا, آپ کی زندگی میں آپ کی جو سوچ ہے, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اٹس اے گیون تھنگ, اٹس سم تھنگ انیوژل. بات نہیں کر رہا میں. سوچئے گا کہ آج آپ زندگی میں جہاں کھڑے ہوئے ہیں, یہ فقط اس لیے آپ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ کسی زمانے میں آپ نے کوئی بیج بویا تھا اپنے سب کانشیس مائنڈ کے اندر, جس کو آپ نے پنپ کے ایک درخت بنایا, اور آج آپ اس درخت کا پھل کھا رہے ہیں. کبھی سوچئے گا, سوچیں اس بارے میں. اگر یہ پھل پسند نہیں ہے, اگر یہ درخت پسند نہیں ہے, فوراً اس درخت کی جڑیں کاٹ دیجئے. اگر ابھی بھی سانسیں چل رہی ہیں, اس کا مطلب ہے ابھی آپ کا کام پورا نہیں ہوا اس دنیا کے اندر. جس دن اس دنیا میں آپ کا کام پورا ہو جاتا ہے, آپ کو اگلی سانس لینے کا موقع نہیں ملتا, اور آپ کی ملاقات اس سے ہو جاتی ہے. تو اگر سانسیں چل رہی ہیں, کام باقی ہے, بہت کام باقی ہے, کرتے رہیں. درخت پسند نہیں آیا, کاٹ دیں, نئے سرے سے اسٹارٹ کریں. اور یہ مت کہیں کہ میں 70 سال کا ہو گیا ہوں یا 60 سال کی ہو گئی ہوں, میں اب کیا کروں گی. نہیں جی, اگر سانسیں چل رہی ہیں, ذمہ داری ہے, کوئی کام اللہ تعالیٰ نے لینا ہے آپ سے, جس کی وجہ سے ابھی تک آپ دنیا میں ہیں. اگر کام لینا یا کام آپ کا ختم ہو چکا ہوتا, آپ جا چکے ہوتے, میں جا چکا ہوتا. یہ سوچیں ہے نہیں ہمارے پاس, اور وہ ہوں گی بھی کیوں, کیونکہ ہم چھوٹی چھوٹی فلاسفیز کو اپنی لائف کی ختم تباہ و برباد کر چکے ہوتے ہیں. آنیسٹی گئی بھاڑ میں. اچھا کام تب کریں گے جب کوئی دیکھ رہا ہے, اچھا کام تب کریں گے جب اس کے عوض کچھ ملے گا. تو پھر وہ اچھا کام تھوڑی, وہ تو بیوپاری ہو رہی ہے, وہ تو دھندا ہو رہا ہے. تم کچھ دو میں کچھ دوں, دھندا ہو رہا ہے. دھندا کریں, لیکن کئی دفعہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں لائف میں. خیر جی, تھینک یو ویری مچ. سیٹرڈے نائٹ سے زیادہ بور نہیں کروں گا آپ لوگوں کو. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے جوائن کیا. جن لوگوں نے جوائن کیا لائیو, بہت بہت شکریہ. جنہوں نے بعد میں اس کو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کے طور پہ دیکھا, اگین آئی ایم ویری مچ تھینکفل اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل فار آل دا میسیجز, فار آل دا انباکسز, فار آل دا واٹس ایپ, فار آل دا کالز ایز ویل. سو اپنا خیال رکھیے گا, اور اپنا خیال رکھیے گا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ جلد آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. دارا شکر کو اجازت دیجیے, دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.